شہرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم برلن، جرمنی کے مشہور صحافی، شاعر، نقاد، ڈرامہ نگار اور انتہائی حسین و جمیل شخصیت جناب عارف نقوی صاحب کو دوبارہ زحمت دے رہے ہیں۔ سال گزشتہ یا اس سے پہلے عارف نقوی صاحب کو شہرنامے میں ہم نے مہمان بنایا تھا۔ اس پروگرام سے لوگ اتنا لطف اندوز ہوئے، بالخصوص ان کی لکھنؤ سے متعلق یادوں کو سن کر لوگوں نے پھر ایک بار اصرار کیا کہ لکھنؤ، قرب و جوار یا دیگر مقامات سے متعلق ان کے جو واقعات ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، ان کو پھر زحمت دی جائے اور وہ مزید کچھ بتائیں۔ عارف نقوی صاحب اس وقت جرمنی کے شہر برلن میں ہیں، عرصہ دراز سے ہیں۔ وہاں وہ صحافت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ جو جرمنی میں اردو انجمن انہی نے سجا رکھی ہے، اس سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ان سے دریافت کیا، آپ کا شکریہ، آپ کا خیر مقدم عارف نقوی صاحب، ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ لکھنؤ سے کتنا متاثر ہیں اور بار بار آپ آنا چاہتے ہیں لیکن کچھ دقتوں کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ آپ کے یہاں لکھنؤ میں بہت دوست احباب بھی ہیں، آپ کا وطن عزیز بھی ہے، پنجابی ٹولے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور لیکن آپ نے جو ان کا لکھنؤ کا حصہ ہے وہ آپ نے اپنے نانا کے ساتھ چک بس روڈ یعنی پریس کلب کے پیچھے کوٹھی نمبر 1 میں گزارا۔ آج کل کیا مصروفیت ہے آپ کی برلن میں؟ دیکھیے، فی الحال تو میری مصروفیت جو ہے وہ میں ایک طرح سے پینشن یافتہ ہوں، ریٹائرڈ لائف ہے میری۔ ویسے حسین افسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے لکھنؤ میں پھر لے کر چلے گئے، اور لکھنؤ سے مجھے ایک روحانی رشتہ ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ لکھنؤ میں گزرا ہے، اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں آج ہوں، وہ لکھنؤ کی دین ہے۔ لکھنؤ سے ہی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں جب لکھنؤ کی بات کرتا ہوں تو میں نوابین کی بات نہیں کرنا چاہتا، وہاں کے امیر لوگ یا نام نہاد شرفا جن کو آپ کہہ لیں، انہی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ عام انسانوں کی، وہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لکھنؤ کے جو عام شہری جو ہیں، ان کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ لکھنؤ عام شہریوں کے بل پر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم جب بھی باتیں کرتے ہیں تو ہم لکھنؤ کے نوابین کی بات کرتے ہیں، ہماری تہذیب بہت اعلیٰ ہے، ہمارے مطلب ہم بہت ہی ایک اودھ، آپ کیا کہیں گے، گنگا جمنی تہذیب میں پلے ہیں، یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں۔ لیکن کن لوگوں میں ہمارا گزر ہوا ہے، کن لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے، عام لوگ، غریب لوگ، دوسرے لوگ، مطلب ان میں جو عظمت مجھے نظر آئی ہے، ان میں جو شرافت، ان میں جو تہذیب مجھے نظر آئی، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ جہاں تک اس وقت میرا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی پوچھا، میں اب یہاں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب میں ریٹائرمنٹ کی زندگی کہتا ہوں تو اس کے مطلب ہو جاتے ہیں پیشے سے متعلق، یعنی اس سے پہلے میں برلن کی ہومبولٹ یونیورسٹی میں لیکچرر تھا۔ وہاں پہ میں بہت سالوں تک میں نے تعلیم دی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور میرے بعض بہت ہی اچھے طالب علم جو ہیں مجھ سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ انہوں نے بہت ترقی کی۔ اس کے علاوہ میں نے ریڈیو پر
यहाँ जो हिंदुस्तानी प्रोग्राम जो होते हैं, बर्लिन का जो सरकारी रेडियो था, रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल, उस पर मैं बहैसियत मुदीर हिंदुस्तानी प्रोग्रामों के लिए सीनियर एडिटर की हैसियत से रहा हूँ। जब मैं सीनियर कहता हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि मैं पहला एडिटर था उसका। उसके बाद हमारे दूसरे और हिंदुस्तानी साथी आए हैं वहाँ पर। मतलब तो ये तो दो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ मेरे पेशे से रहा है। उसके अलावा ये कि मैं यहाँ पर जर्मन ड्रामे पर रिसर्च के लिए आया था, तो वो भी एक मेरी ज़िंदगी में उसने भी एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। जहाँ तक इस वक्त ताल्लुक़ है, तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं रिटायर्ड इंसान हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अब तक यहाँ के एक ज़बानों के इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूँ। उससे पहले मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है, लेकिन ये कि जाहिर है कि मैं एक कुछ घंटों से ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता हूँ। मतलब ये यूनिवर्सिटी में या दूसरी जगहों के ऊपर उसके कुछ अपने यहाँ पे पाबंदियाँ होती हैं, तो मैं इस तरीक़े से यहाँ पर हमारी जो अदबी और समाजी सरगर्मियाँ हैं, उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें हिस्सा लेता रहूँ, और वहाँ उसमें बहुत कुछ मैं सीखा है। मैं इंडियन एसोसिएशन जो था GDR का, उसका मैं प्रेसिडेंट भी था। और उसके अलावा इस वक्त मैं यहाँ, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, उर्दू अंजुमन बर्लिन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, बानी प्रेसिडेंट हूँ, मैंने ये कायम की थी। और यूरोपियन उर्दू एसोसिएशन जो है, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा यूरोपियन लिटरेरी सर्कल एक है तंजीम, उसका मैं चीफ पैट्रन हूँ। और शायद आपको मालूम होगा कि मेरठ में CCH यूनिवर्सिटी जो है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसके उर्दू विभाग ने, उर्दू डिपार्टमेंट ने एक को कायम की थी, नौजवान रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, तो उसका भी मैं चीफ पैट्रन हूँ। तो इस तरीक़े से मैं कोशिश करता हूँ। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा एक वो है चिल्ड्रन चैरिटेबल सोसाइटी, वो भी मैंने कायम की थी, और उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसी तरीक़े से और बहुत सी तंजीमें हैं या दूसरी चीज़ें हैं जिनमें मैं दिलचस्पी लेता रहता हूँ, इसलिए कि अगर इनमें दिलचस्पी नहीं लूँगा तो पहली चीज़ तो ये कि रूहानी मुझे जो ग़िज़ा है वो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक तरह से ख़ुद भी ख़त्म हो जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुझको ज़िंदा रखे हुए हैं, ये सरगर्मियाँ जो हैं, और ये ख़्याल कि हम अपने दायरे से आगे निकल कर और भी कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं, ख़ास तौर से अपनी उर्दू ज़बान के लिए, अपने अदब के लिए, बच्चों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, हिंदुस्तानी और जर्मन दोस्ती के लिए, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम हैं। तो इनमें भी मैं सरगर्म हूँ। उर्दू की जिस तरह से वहाँ आप खिदमत फरमा रहे हैं, तो उसमें उसकी नौइयत क्या है? किस तरीक़े से वो खिदमत की जा रही हैगी, और यानी नशिस्तें हो रही हैं या किताबें और लिखी जा रही हैं, या नए लोग हैं या जर्मन जो हैं जो गैर उर्दू दा हैं वो सीख रहे हैं उर्दू, या कुछ इस तरह की कोई बातें?
देखिए हुसैन अख्तर साहब, हर इंसान, पहली बात तो यह है कि वो इस बात का दावा करने लगता है कि मैं खिदमत कर रहा हूँ या मैं उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। मैं उसमें एक हिस्सेदार हूँ, मैं हिस्सा ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ी खिदमत नहीं कर रहा हूँ, बदकिस्मती से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मौका मिला और या कभी ज़िंदगी ने साथ दिया या अगर होता तो मैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करता। लेकिन ये कि मैं ये कहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। जर्मनी में, यहाँ पर आप ये देखिए कि जर्मनी, पहली चीज़ तो ये है कि यूरोप में है, लेकिन हिंदुस्तान की तरह से इतना बड़ा नहीं, लेकिन बिल्कुल छोटा भी नहीं है। तो यहाँ मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर उर्दू दान लोग भी हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, ऐसे लोग भी कि जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है। ज़्यादातर वो पाकिस्तान से आते हैं, हिंदुस्तान से बहुत थोड़े उर्दू के लोग यहाँ पर हैं। तो वो लोग भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और वो भी करते रहते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा बर्लिन में। हमारे बर्लिन में मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, उर्दू अंजुमन जो है, लेकिन उसके नायब सदर जो हैं वो एक पाकिस्तानी हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उर्दू अंजुमन के, वो एक खालिस जर्मन है। यानी उनको, मुझे अम्मार रिजवी साहब का जुमला याद है कि वो ऐसे लगते हैं जैसे कार्ल मार्क्स हो। और ये हकीकत भी है कि मुझसे मेरे ख्याल में 1 महीना छोटे हैं। हालांकि वो आए थे मुझसे उर्दू पढ़ने के लिए, उनको फारसी और अरबी बहुत अच्छी आती थी, तो वो आए उर्दू पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर उनको उर्दू अंजुमन इतनी पसंद आई, हमारे प्रोग्राम इतने पसंद आए कि फिर वो हमारे सरगर्म रुकन हो गए और बाद में हमने उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो जितने भी यहाँ से लोग जाते हैं, जब उनको तकरीरें करना होती हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो होते हैं वो दोनों ज़बानों में होते हैं, उर्दू में और जर्मन में। तो अगर आप उर्दू में तकरीर कर रहे हैं तो उसका जर्मन तर्जुमा हम सुनाते हैं लोगों को। तो हमारे ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये बेचारे बहुत अच्छे वो हैं, पेशे से लाइब्रेरियन हैं, लेकिन ये सारे तर्जुमे करते हैं और बहुत अच्छे तर्जुमे करते हैं। और उसके बाद फिर वो जर्मन ज़बान में भी वो पेश किए जाते हैं। या ये कि फिर जर्मन ज़बान, अगर जर्मन में कोई बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, तो उसका तर्जुमा फिर हम उर्दू में पेश करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैंने एक बार एक खातून से पूछा, वो बेचारी 3 घंटे बैठी रही हमारे मुशायरे में और हिली नहीं, मतलब बिल्कुल मबहूत वो मुशायरे में बहुत ज़्यादा उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी समझ में आए अशार? कह लिए नहीं। तो मैंने कहा ये बताइए कि 3 घंटे आपने कैसे हम लोगों को झेला है? तो कहने लगी कि आपका ये जो वाह वाह का अंदाज है, ये हमें बहुत पसंद आता है। वाह वाह। आपकी ये जो ट्रेडिशन है कि वाह वाह करना और सामीन और शायर के बीच में जो बराह रास्त ताल्लुकात होते हैं, ये हमारे अदब में नहीं है।
اور یہ ہمیں بالکل ہی نئی چیز لگتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی زبان اتنی خوبصورت ہے کہ نہ سمجھتے ہوئے بھی ہمیں اس زبان کا مزہ آتا ہے. تو جی ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے وہاں آتے ہیں ہماری تقریبات میں. ایسے لوگ بھی جن کو اردو آتی ہے، جرمن، جن کو اردو آتی ہے، جو سمجھتے ہیں اردو کو یا اردو کے اسکالر ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی جن کو اردو نہیں آتی ہے، لیکن ہم ان کے لیے جرمن اور اردو دونوں زبانوں کا استعمال کرتے ہیں. افسر صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے تو مشاعروں میں لوگ ہندی کے اشعار بھی سناتے ہیں، اپنی کویتائیں سناتے ہیں. بنگالی اگر کوئی آتا ہے تو وہ اپنے بنگالی کی بھی چیزیں سناتا ہے. فارسی کا ہمارے مہمان جب آتے ہیں تو وہ اپنی فارسی چیزیں بھی سناتے ہیں. تو ہم نے بالکل ہی ان سب چیزوں کو وسیع دائرے میں رکھ کے دیکھا ہے، جس سے اردو میں دلچسپی لوگوں کی بڑھتی ہے. گویا گلدستہ، جی، سب طرح کے پھول ہیں اس میں، سب زبانیں ہیں. سب طرح کے ہیں اور ان کو بالکل وہ خود بھی اس کا ایک حصہ محسوس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ہمارا جنرل سیکریٹری بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے، وہ ہمارا جرمن ہے. تو جی اس طریقے سے اگر ہمیں ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں دلچسپی جو لیتے ہیں تو خالی اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں کہ زبان بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب اردو ادب کا ترجمہ کیا جاتا ہے جی تب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں انسانیت کتنی ہے، اس میں امن کتنا ہے. اردو ادب میں جو مقامی مسائل ہیں لوگوں کے، مزدوروں کے، کسانوں کے، عام لوگوں کے، ان کی زندگی کس طریقے سے اس میں پیش کی گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس اردو کے لیے دلچسپی کو بڑھاتی ہیں لوگوں کی. یہ فرمائیے کہ ادھر آپ کے قرب و جوار میں، دوسرے ممالک میں یا جرمنی میں اردو اخبارات کی کیا صورتحال ہے؟ اور روزنامے ہیں یا میگزین ہے یا 15 روزہ یا 7 روزہ ہے؟ دیکھیے، انگلینڈ وغیرہ میں تو یہ چل جاتا ہے زیادہ، اس لیے کہ وہاں پہ اردو کے جاننے والے جو ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. ہندوستان سے اتنے لوگ آتے ہیں، پاکستان سے اتنے لوگ آتے ہیں، تو وہاں جیسے جنگ ہے یا دوسرے اخبارات ہیں یہ تو چل جاتے ہیں وہاں کے. لیکن یہ کہ اور دوسرے ممالک میں وقتاً فوقتاً اخبارات کچھ آتے رہے منظر کے اوپر، اور اس کے بعد پھر وہ نہیں قائم رہ پاتے ہیں کیونکہ ان کے بہت مسائل ہو جاتے ہیں. ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے ہندوستان اور پاکستان اور ایسی جگہوں کے جو اشاعتیں ہیں ان سے سہارا لینا پڑتا ہے ان کو. لیکن ایک چیز یہ ہے، آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہاں چلے جائیں فرینکفرٹ میں، تو فرینکفرٹ میں بھی کام ہو رہا ہے اردو کا. اگر آپ بون جائیں تو بون میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پروفیسر اسلم سید صاحب، جنہوں نے میرے ڈراموں کو مرتب کیا ہے. انہوں نے میرے ڈراموں کی جو کتاب ہے تو اس پر انہوں نے رائے بھی دی، اور یہ بھی مطلب یہ انہوں نے کہ کون سا ڈرامہ
اس میں استعمال کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ کام کیا. تو وہ ہمارے وہاں پر ایک تو یورپین اردو رائٹرس ایسوسی ایشن جو ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا میں پریزیڈنٹ ہوں، وہ اس کے نائب صدر ہیں. لیکن انہوں نے اپنی ایک انجمن بھی قائم کی ہے، وہ رائن انڈس فورم، گلوبل فورم. رائن ایک دریا ہے جو بون کے قریب بہتا ہے، کولون بون جرمنی میں. اور انڈس تو آپ جانتے ہی ہیں، سندھ، دریائے سندھ. تو اس کے نام سے انہوں نے ایک گلوبل کلچرل ایسوسی ایشن قائم کی ہے. وہ بھی ہمارے یورپین اس میں شامل ہیں، تو وہ اس کے نائب صدر ہیں. ایسے ہی ہمبرگ جو یہاں کا بندرگاہی شہر ہے، وہاں پر ایک صاحبہ ہیں، وہ بہت ہی دلچسپی لے رہی ہیں اور بہت ہی اچھی شاعری بھی وہ کر رہی ہیں. اسی طریقے سے اور دوسرے بعض چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سب لوگ ایک جگہ پہ تو نہیں آ سکتے، تو وہ اپنے مقامات کے اوپر. اور ہمارا ان سب کے ساتھ ایک دوستانہ رشتہ رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں، یہ جو لوکل انجمنیں جو ہیں یا ادارے جو ہیں، وہ ایک دوسرے کو مخالف سمجھے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک اپنے طور پر اردو کی کچھ خدمت کر رہا ہے. جی ہاں، جی ہاں، اس سے فائدہ. صحیح ہے. میں پھر آپ کو اس طرف لے جانا چاہوں گا، کیونکہ جو لوگ جن کی فرمائش ہے وہ چاہتے ہیں آپ کے دہن مبارک سے لکھنؤ کے سلسلے میں کچھ، کہ آپ کے اپنی جوانی یا بچپن کے کچھ واقعات، کچھ اس طرح کی تعلیم کے یہاں کے جو آپ کے مصروفیات، اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو فرمائیں. جی، ویسے اگر اس میں آپ کا کوئی خاص سوال ہو تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ میرا یہی سوال ہے کہ آپ نے پہلے حصے میں وہ آپ فرما چکے ہیں کافی، یعنی پنجابی ٹولے نے پیدائش سے لے کر اور ہجرت تک برلن کی، تو اور دلی بیچ میں دلی وغیرہ یہ سب آ چکا ہے. لیکن کوئی اور واقعہ جو اس حصے میں نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر، کوئی یعنی بچپنے میں آپ کی شرارتیں یا آپ کے کھیل کود یا اس طرح کے کوئی اور چیز اس طرح کی کہ جو لوگوں کو پسند آئے. بہت بہت شکریہ، مطلب آپ نے میری مشکل کو حل کر دیا. دیکھیے، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بچپن میرا پنجابی ٹولے میں گزرا ہے. یہ پنجابی ٹولہ بھی ایک عجیب سا محلہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ پنجابی ٹولے گئے ہوں گے، یا بعض ہمارے نوجوان جو ہیں اب ادھر جانا پسند نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ پنجابی ٹولے ایک محلہ ہے. پنجابی ٹولہ اس کو آغا میر کی ڈیوڑی کے پاس میں ہے وہ. کیا آغا میر کی ڈیوڑی؟ دیکھیے، سٹی اسٹیشن کا ریلوے اسٹیشن ہے. جی جی، سٹی اسٹیشن کا ریلوے اسٹیشن جو ہے، تو میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم ادھر سے گزرا کرتے تھے تو وہاں پر ایک چھتا تھا جس پر سے ٹرین گزرتی تھی. وہ ابھی بھی ہے. جی ہاں. اس کے نیچے اس زمانے میں کوڑ
کے مریض بیٹھتے تھے. جی فقیر وہ تھے جن کو کوڑ تھا. ہم، اور آپ یقین مانیے افسر صاحب کہ ہم لوگ ادھر سے گزرتے تھے، گزرنا ہی پڑتا تھا، لیکن قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا بچپن جی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرض لگ جائے. ہم، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کس حالت میں اس چھتے کے نیچے زندگی گزارنا پڑتی ہوگی. وہاں سے جب ہم تھوڑا آگے بڑھتے تھے تو ایک تاڑی خانہ آ جاتا تھا. ہم، یہ میں آپ کو ادھر سے بتا رہا ہوں جب آپ وزیر گنج کی طرف سے آپ چلیں گے. جی ہاں، ادھر سے حامد ٹاور سے جب آپ آ رہے ہیں ادھر. جی ہاں، جی ہاں. تو اس کے بعد وہاں پہ ایک تاڑی خانہ نظر آتا تھا، اور تاڑی خانے کے سامنے مجھے کبھی کبھی لوگ پڑے ہوئے بھی نظر آتے تھے جنہوں نے بہت زیادہ تاڑی پی لی ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی اچھی شراب وغیرہ تو ملتی نہیں تھی، تو وہ اسی تاڑی میں اپنے مست رہتے تھے. وہاں سے آپ جب جائیں گے تو آغا میر کی ڈیوڑھی پڑ جاتی ہے، اور آغا میر کی ڈیوڑھی کے پاس ہی فینس والی گلی آپ کو شاید یاد ہوگی. جی ہاں، جی ہاں، یاد ہے. فینس والی گلی میں وہاں پر فینسیں ملتی تھیں. لکھنؤ میں اس زمانے کی دو طرح کی سواریاں تھیں. ہم، ایک تو اکے تانگے ہوا کرتے تھے، دوسرے خواتین کے لیے ڈولیاں اور فینسیں. جی میں بچپن میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ گھر کی خواتین کے ساتھ میں ڈولیوں میں بیٹھنا یا فینس میں بیٹھنا. فینس ذرا جی بہتر ہوتی تھی، اس میں زیادہ پیسے دینا پڑتے تھے، اور کہار جب گھر کے پاس پہنچتے تھے تو دور سے پہلے آواز لگاتے تھے، سواریاں آ رہی ہیں، پردہ کر لو. معلوم ہوا کہ لوگوں نے چادریں تان کر وہاں پردہ کیا، اس کے بعد پھر وہ خواتین، وہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں جا رہی ہیں. یہ پنجابی چولا جو ہے، میں نے اپنی والدہ سے اس کے بارے میں پوچھا. میری والدہ کا انتقال سن 97 میں ہوا ہے کینسر سے. ان کے انتقال سے کچھ ہی دن پہلے میں نے ان سے ایک انٹرویو لیا تھا اور اس میں خاندان کے بارے میں معلوم کیا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پورا محلہ ان کے دادا پردادا نے قائم کیا تھا. اس زمانے میں وہاں پر 3/4 مکانات جو تھے تو وہ ہمارے دادا پردادا کی ملکیت تھے. اس کے بعد اسی کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ رستوگی ٹولہ تھا. جی رستوگی ٹولے میں آپ سمجھیے کہ کروڑ پتی لوگ رہتے تھے. راجا کی بازار. اس سے پہلے راجا رستوگی کے ٹولہ بازار تو سے پہلے بیچ میں جی رستوگی پنجابی ٹولہ. ٹولہ اور راجا کے بازار سے پہلے وہیں کے اوپر ایک وہ رستوگی ٹولہ تھا جس میں رستوگی مہاجن جو تھے وہ رہا کرتے تھے. کروڑ پتی لوگ تھے. لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی صفائی کا اس وقت احساس نہیں تھا. میں نے وہاں پر بچوں کو دیکھا ہے کہ نالیوں پر بیٹھ کر وہ مطلب اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے. ہم، یہ حالت تھی اس وقت. جو وہاں پر بھنگی بھی جو آتے تھے تو
وہ یہ سمجھیے کہ ہم جھاڑو لے کر اس طرح سے صفائی کرنے کے لیے جاتے تھے. کوئی اس قسم کا جو آج ہمارا ماڈرن طریقہ ہے صفائی کا وہ سب نہیں تھا. منہ پر اپنے وہ ایک ڈھاٹا سا باندھے رہتے تھے تاکہ گھر والے جو ہیں وہ اعتراض نہ کریں. تو اس طریقے سے اس وقت لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. اس وقت حالانکہ پیسے تھے، کروڑوں تھے، لیکن ان کو بھی احساس نہیں تھا کہ تھوڑا صفائی کے لیے ہم کچھ کریں. تو میں نے یہ زندگی بھی دیکھی ہے جہاں اس کے بعد راجہ بازار کی طرف سے آپ آگے جائیں گے تو گلیاں کراس کرتے ہوئے پھر نخاس اور چوک وغیرہ پہنچ جاتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. پنجابی ٹولے میں ہمارے پتنگیں بہت اڑتی تھیں. جی. میں اس زمانے میں چھوٹا تھا لیکن پتنگیں بہت اڑاتا تھا. اور یہ سمجھیے کہ کوٹھوں کے اوپر بہت مزہ آتا تھا اگر کسی کی پتنگ کو شادی سے کاٹ دیں. اور وہ ہمارے پیچھے گھر کے پیچھے وہ لالا لوگ تھے، رستوگی تھے، وہ اپنے ان کے لڑایا کرتے تھے وہ پتنگیں. تو ہم لوگ اس طریقے سے ان کو چھیڑا کرتے تھے اور گالیاں کھاتے تھے، لیکن مزہ آتا تھا ہم کو. پنجابی ٹولے میں ہی ایک پارک ہے، وہ اس پارک کے پاس بالکل میرے نانا کے مکانات تھے جو انہوں نے کرائے پہ اٹھا دیے تھے. وہاں پہ بریلی کے لوگ آ کے رہتے تھے، لکڑی والے. وہاں پر ایک آپ کو مزار ملے گا، میرے خیال میں آج بھی وہ مزار وہاں پہ موجود ہے. اور لکھنؤ کا میرے خیال سے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سب سے اونچا مزار وہ ہے. جی جی. اس کا نام ہے شیر علی شاہ کا مزار. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 1857 میں شیر علی شاہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کے مزار کی ایک وقت بالکل وہ میدان خالی رہتا تھا. وہاں پر لوگ کنچے کھیلا کرتے تھے، لٹو نچاتے تھے، لیکن وہ مزار اپنی جگہ پہ اسی طریقے سے رہتا تھا. اس کی اپنی ایک عظمت ہے. اس کے ساتھ ہی میں مجھے یاد ہے میرے نانا مجھ کو لے کر جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا، تراویح پڑھنے میں ذرا سا بہت مشکل پڑتا تھا ہم لوگوں کو، بہت لمبی تراویحیں ہو جاتی تھیں. میرے نانا خود حافظ تھے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم کو لے کے جاتے تھے، اور جب تراویح شروع ہو جاتی تھی تو ہم لوگ وہاں سے بچے جو تھے وہ کھسک لیا کرتے تھے. تو یہ بھی مجھے یاد ہے. شرارتیں ہم نے بہت کی ہیں، شرارتیں اس زمانے میں بہت کی ہیں. ایک شرارت ایسی تھی ہم لوگوں کی، ہمارے نانا کا ایک مکان تھا جو بالکل خالی پڑا رہتا تھا. اس میں ہم کوئلے سے لکیریں بناتے تھے اور کسی ایک بچے کو وہ لکیریں ڈھونڈ کر یہ بتانا پڑتا تھا کہ کتنی لکیریں ہوئی ہیں. اگر وہ صحیح بتا دیتا تھا تب تو جیتتا تھا اور نہیں تو ہارتا تھا. تو میں اور میرے ماموں جو تھے، میرے نانا کی دوسری بیوی جو تھیں، ان سے جو تھے تو وہ بھی میرے ہم عمر تھے. تو ہم لوگ اس طریقے کی حرکتیں بھی کیا کرتے تھے.
تو یہ سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے شریف رہے ہیں، ہم نے بھی شرارتیں کی ہیں، اور اب آپ کے پنجابی ٹولے میں آپ کے بچپن کے لوگوں میں سے یا اس زمانے کے خانوادوں میں سے، کنبوں میں سے کوئی بچا ہے؟ دیکھیے وہاں پر میری ایک خالہ زاد بہن بچی ہیں، اس کے علاوہ میری نانی کے جو دوسرے بھائی تھے، سوری، میری نانی کے میرے نانا کی جو دوسری بیوی تھی وہ کشمیر کی تھیں، ان کے جو بیٹے اور پوتے ہیں تو وہ پوتے ان کے بچے ہیں، اور ان کی اب فیملیز کچھ ہیں وہاں پر۔ مکان وہی ہے؟ جی، مکان جو وہاں جو جائیداد تھی وہ وہی ہے؟ وہ جائیداد وہی ہے، لیکن یہ کہ اب بیچ میں جو ایک وہ میدان سا ایک وہ تھا جہاں پر ہمارے نانا نے بہت سے پیڑ وغیرہ سب لگا رکھے تھے، اس کو بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے، بیچ میں دیوار کر دی ہے انہوں نے۔ جی، یہ تو ضرور ہوا۔ دوسری چیز میں افسر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بچپن تو پنجابی ٹولے میں گزرا ہے نانا کے ساتھ میں، لیکن میرے نانا جو تھے وہ چیک بست روڈ پہ نہیں رہتے تھے۔ جی، میرے چچا جی، سید مصباح الدین نقوی جو لکھنؤ میونسپل کارپوریشن میں چیف ایگزیکٹو افسر ہو گئے تھے، جی، جب انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تو ان کو چیک بست روڈ پر بنگلہ دیا گیا تھا جس میں پہلے چیک بست رہتے تھے، وہ بھی ایک چیک بست تھے، چیف ایگزیکٹو افسر میونسپل کارپوریشن میں پہلے۔ قطع کلام ہوتا ہے آپ کا، وہ بنگلہ اب جو میئر لکھنؤ کی ہوئی ہیں ان جی کو کیمپ آفس کے طور پر دے دیا گیا ہے۔ جی جی، جی ہاں، تو ارشاد۔ بہرحال اس کا افسوس ہوتا ہے ہم کو، اس زمانے میں وہ بنگلہ بہت ہی خوبصورت تھا، میں نے بعد میں اس کو دیکھا بھی ہے، اور آپ نے اپنے اپنے اخبار میں اس پر میرا ایک فیچر بھی شائع کیا تھا، پنجابی ٹولہ اور بنگلہ نمبر 1، جی، یہ دونوں فیچر آپ نے شائع کیے ہیں۔ تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ سینٹینیل اسکول جس میں میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے بچپن میں، تو سینٹینیل اسکول اور اس بنگلے کے بیچ میں ایک نالا بہتا ہے، جی، 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 اور اس بنگلے میں جو آخری حصے میں سرونٹس کے کوارٹرز تھے، نوکروں کے کوارٹر تھے، ورنہ سامنے تو ایک پارک سا تھا اور بیچ میں ایک پارک ہے۔ مجھے یہ سامنے والا پارک خاص طور سے یاد رہے گا کیونکہ وہاں پر ہمارے ناری شکشا نکیتن کی لڑکیاں کبھی کبھی آتی تھیں اور وہ پھول توڑا کرتی تھیں، تو ہم لوگ جب منع کرتے تھے تو کہتی تھیں پوجا کے لیے ہیں۔ جی، اب لفظ پوجا ایسا ہے کہ جس پر ہم کوئی اعتراض نہیں کر پاتے تھے، تو جتنے پھول وہ چاہتی تھیں توڑ کے چلی جاتی تھی۔ ناری شکشا نکیتن آپ جانتے ہیں کہ اسی کے بغل میں تھا۔ بچپن میں ضلع پریشد کا دفتر تھا، وہاں پہ بہت سے پھل اگا کرتے تھے، تو وہاں جا کے اورنج وغیرہ یہ توڑا کرتا تھا، مالیوں کی ڈانٹ کھاتا تھا، تو یہ سب بھی ہم لوگوں نے کیا ہے۔ بہرحال یہ کہ
لکھنؤ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. آپ جیسے حضرات تو خاص کر کے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ناسازی طبیعت کے باوجود. اور افسر صاحب اگر آپ امید مجھے اجازت دیں تو میں ارشاد ایک ارشاد واقعہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں ارشاد گا ارشاد جی جس کی فرمائیے آپ. جس کی چھاپ آج تک میری زندگی میں پڑی ہے اور میں اس کو نہیں بھول سکتا ہوں. دیکھیے میں فرمائیے. نے لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے جی اور وہیں سے ایم اے کیا. احتشام صاحب ہمارے استاد تھے، ان کے زیر سایہ. میرے دوستوں میں تھے پروفیسر شارف ردولوی جن کا حال میں انتقال ہوا ہے، جی 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 شمیم نکھت، اعراز جو بعد میں لاہور میں یونیورسٹی میں ریڈر ہو گئے تھے، آغا سہیل جو ایف سی کالج میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو گئے تھے، ذکی شیرازی، عمار رضوی وغیرہ. لیکن عمار رضوی کافی بعد میں آئے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں. ہم لوگوں نے چند سرفرے لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک اردو کانفرنس کریں گے جی جی اور مشاعرہ کریں گے. وہ مشاعرہ یہ سمجھیے کہ اردو کو فروغ دینے کے لیے کریں گے، جس کا انوگریشن گورنر کے منشی سے کروائیں گے. 3 دسمبر کی رات کو 3 جی دسمبر سن 55 جی کی جی رات جی کو ہم نے یہ مشاعرہ کروایا. جی اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی قائم کی تھی سیکریٹریٹ کے نام سے، اور اس میں میں بھی تھا. اس مشاعرے میں گورنر نے انوگریشن اس کا کیا ہے کہ منشی نے، اور کنہیا مجاز. لال منشی زمانے کے گورنر. جی ہاں، وہ نئے نئے گورنر ہو کر آئے تھے اور انہوں نے ایک آدھ بیانات اردو کے خلاف دے دیے تھے. تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کو بلا کے لاتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ تو یہ اردو کی تعریف ضرور کریں گے، ظاہر ہے. تو کم سے کم ان سے اردو کے بارے میں ہم کچھ سن ہی لیں گے. خیر، اس میں مجاز نے اپنی غزل پڑھی ہے، زمانے سے آگے تو بڑھیے مجاز، زمانے کو آگے بڑھانا بھی ہے. واہ. ایک دوسری غزل انہوں نے سنائی، بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں تیری کا. زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک قطعہ سنایا تھا، مجھے آج تک وہ قطعہ یاد ہے. زندگی ساز دے رہی ہے مجھے، سیر و اعجاز دے رہی ہے مجھے، واہ. اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہے. موت آواز دے رہی ہے. یہ 3 دسمبر 1955 کی بات ہے. 55 کی بات ہے. جی 4 دسمبر کو ہم لوگوں کا سیشن چل رہا تھا گنگا پرساد میموریل ہال میں. جی وہاں پر مجاز، سردار جعفری اور دوسرے بہت سے بڑے بڑے ادیبوں نے ہم لوگوں کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچوایا ہے، وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. ان لوگوں نے مجاز کو 50 روپے دیے کہ مجاز تم شیروانی بنوا لو
اور ہمارے ساتھ بمبئی چلو، تمہاری زندگی یہاں برباد ہو رہی ہے۔ مجاز وہ روپے لے کر چلے گئے، اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ مجاز کہاں ہے۔ اب 5 دسمبر آ گئی، ہمارا سیشن چل رہا ہے، میں اس وقت بول رہا تھا۔ سردار جعفری نے آ کے مجھ سے کہا کہ عارف بند کرو اب اپنا سیشن۔ مجاز کی بھتیجی صوفیہ فرید وہ آئیں، مجاز چچا کی حالت خراب ہے۔ ہم لوگ بھاگے ہوئے بلرام پور اسپتال پہنچے ہیں۔ مجاز وہاں ایک وارڈ میں ان کے ناک میں نلکیاں لگی ہوئی تھیں، اور آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں کے سامنے مجاز نے اپنا دم توڑا ہے۔ یہ واقعہ میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ ظاہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت سی چیزوں نے مجھے متاثر کیا ہے، ان میں یہ ایک واقعہ بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا واقعہ تھا، آپ نے اتنے بڑے شاعر کو اس کے بعد آنکھوں کے سامنے۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا ہے، جی اور وہ سن 17 کا ہے۔ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ لکھنؤ گیا تھا، میری کتاب طائر آوارہ کی رسم اجرا تھی، جی وقار رضوی صاحب نے اس کو کروایا تھا۔ وہاں پر شارب رودولوی نے ایک نظم جوش میں آ کے میرے بارے میں پڑھی تھی، کون لاتا ہے تمہیں کھینچ کے۔ واہ، وہ آج تک میرے پاس وہ نظم موجود ہے۔ میں نے اس کے جواب میں ایک نظم لکھی، اور اس کا عنوان میں نے یہ رکھا تھا، الوداع لکھنؤ۔ اچھا، یہ ابھی کی بات ہے جب آپ اس سے پہلے تشریف لائے تھے؟ یہ سن 17 کی بات ہے۔ اچھا، پچھلی بار تو میں 22 میں آیا ہوں، جی سن 22۔ یہ اس وقت کی بات ہے، سن 17 کی۔ میں نے اپنی نظم کا عنوان رکھا، میرے پاس دونوں نظمیں یہاں پر موجود ہیں۔ وہ عنوان یہ تھا کہ الوداع لکھنؤ۔ اس پر شارب نے سخت احتجاج کیا۔ آپ جانتے ہیں ریشمہ پروین صاحبہ، انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ نہیں، آپ یہ عنوان بدلیے۔ عنوان تو میں نے بدل دیا ہے، اس کا عنوان میں نے بدل کے میرا لکھنؤ کر دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ 1 سال 2 سال سے ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں واقعی لکھنؤ جا سکوں۔ آپ ضرور تشریف لائیں اور گے۔ کبھی کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ عنوان صحیح نہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ ابھی تو آپ کی تھوڑی سی عدالت جو ہے، چوٹ جو آئی تھی گزشتہ یہاں آپ کی آمد ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی، تو وہ بالکل آپ پوری طرح سے صحت یاب ہو جائیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکلے گی اور آپ ضرور تشریف لائیں گے اپنے وطن۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت عنایت آپ کی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکالے اور ہم کو موقع دیا کہ آپ سے گفتگو ہو سکے، اور ہمارے جو ویورز ہیں اور جو لسنرز ہیں ان کو بھی یہ پروگرام وہ دلچسپی سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت اگر اور شکریہ۔ کوئی سوال بھی ہو تو آپ ضرور کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی جواب دینے میں۔ جی، آپ وہاں جرمنی میں جو نشست و برخاست ہے یا بود و باش آپ نے اختیار کی لکھنؤ سے، تو وہ آپ کو اختیار کرنے میں آسانی ہوئی یا کہیں کچھ ڈیفیکلٹی یا کچھ عجیب سا لگا؟ دیکھیے،
افسر صاحب میں آیا تھا صرف 3 برس کے لیے، اور یہی سجاد ظہیر صاحب سے طے ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی زیر سرپرستی اخبار میں کام کر رہا تھا. وہ عوامی دور تھے عوامی دور کے، جی جس وقت میں وہاں کام کر رہا تھا. تو میں صرف 3 برس کے لیے یہاں آیا تھا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ملاقاتی تھے ہربرٹ فشر صاحب، جو گاندھی جی کے چیلے بھی کسی زمانے میں رہے تھے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ عارف 1 سال جرمن زبان سیکھو. تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں پھر اپنا کام 3 سال میں نہیں کر سکتا. میری والدہ اکیلی ہیں، مجھے 3 سال میں واپس جانا چاہیے. 3 سال کی جگہ پہ 13 سال ہوئے. وقت بڑھتا گیا اور آج 63 سال ہو گئے ہیں. میں وہ آپ کی کتاب ہی ہے کہ نصف صدی، اور اس کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی ہے ابھی حال میں 1 سال پہلے وہ شائع ہوئی ہے انگریزی میں. 60 years in Germany. 60 years in German. جی ہاں. جرمنی. اصل میں نصف صدی لوگوں کو کسی طرح سے پسند آ گئی. پھر انہوں نے، بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تم اس کو انگریزی میں کیوں نہیں کرتے، ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو انگریزی بھی کی. تو جرمنی کے جو 63 سال کے جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور وہ بہت دلچسپ ہیں. اگر آپ کو دلچسپی ہو کبھی تو اس پر بات کی جا سکتی ہے. ضرور. یہاں پر ہندوستان سے بھی اس زمانے میں بہت لوگ آئے مختلف طرح سے. یہاں کے اپنے حالات ایسے تھے، دیوار بننا، دیوار کا ختم ہونا، دیوار برلن. دیوار برلن. یہیں پر میں نے فیض صاحب سے بھی انٹرویو لیا اپنے ہی گھر پہ. یہیں پر سردار جعفری سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی. تو اندرا گاندھی بھی یہاں آئیں اس زمانے میں. یہاں پہ کامراج آئے، ڈی کے بروا کانگریس کے پریزیڈنٹ ہو کر وہ آئے یہاں پر. دیوکانت بروا. ہاں. اور بہت سے مطلب یہ ادیب، شاعر، یہ لوگ آئے. مطلب یہ ایک عجیب سا، آپ سمجھیے کہ اس میں نے وہ بھی دیکھا ہے جب مشرق اور مغربی جرمنی کے لیڈروں نے آخر میں ملاقاتیں کی ہیں ایک دوسرے سے. واہ. اور جو ان کا جو ڈیٹا کا پروسیس تھا وہ بھی سارا، مطلب یہ گورباچوف کا یہاں آنا، سب چیزیں. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے ادھر کے حالات سلسلے میں، کبھی خبروں کے سلسلے میں، اور آپ سے گفتگو کرنے میں بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ہم وطن ہیں، اور پھر آپ ایک بہت ہی کونامش صحافی، شاعر، نقاد اور سب کچھ ہیں. اور جس طرح سے آپ لوگ اردو کی خدمت جس نوعیت سے بھی کر رہے ہیں، یہ قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ صحت یاب رہیں گے انشاءاللہ، اور پھر لکھنؤ تشریف لائیں گے اپنے وطن عزیز.
بہت اللہ بہت حافظ. شکریہ.